بلغۃ الحیران ایک وہابی مولوی کی تفسیر ہے۔ بلغۃ الحیران میں انہوں نے ایک بات لکھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حیران کر دینے والی بلاغت کے مقام پر فائز تفسیر ہے، مگر اس نے اسی میں اپنی بلاغت مارتے ہوئے بلاغت کاذبہ کا ثبوت بھی دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر رہے ہیں، پل صراط سے گزرتے ہوئے آقا علیہ السلام گرنے لگتے ہیں تو میں نے آپ کو پکڑ لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ اس نے کہا کہ میں نے اسی وقت یہ تعبیر نکالی اس خواب سے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کمزور ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، میں اس کو تقویت دوں گا، میں اس کو مضبوط کروں گا، میں اس دین کی مدد کروں گا۔ میں نے اسی وقت خواب کی یہ تعبیر بیان کی۔ اس خواب کی حیثیت اور اس خواب کی تعبیر کا اور اس خواب کے پورے مضمون کا رد کرتے ہوئے جواب میں غزالی زماں، رازی الدوراں، شیخ الحدیث، زیغم اسلام، شیخ الاسلام والمسلمین، السید علامہ امام احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو جواب ارشاد فرمائے۔ آپ نے پہلا جواب تو یہ دیا کہ بلغۃ الحیران والے کا یہ سراسر جھوٹ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پل صراط سے گرنے لگے، میں نے آپ کو پکڑ لیا اور بچا لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس نے کہا یہ خواب میں نے دیکھا تو اسی وقت میں نے یہ تعبیر نکالی کہ آپ کا دین کمزور ہو گیا، اس کو میں تقویت دوں گا، اس کو مضبوط کروں گا، اس دین کی مدد کروں گا، یعنی اس سے اس نے یہ تعبیر لی۔ حالانکہ تعبیر خواب کے اندر نہیں لی جاتی، تعبیر بیداری کے بعد لی جاتی ہے۔ خواب اور رؤیا جب دیکھا جاتا ہے اس وقت تو کوئی تعبیر ہی نہیں بنتی، تعبیر تو بیدار ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ میں نے اسی وقت یہ تعبیر نکالی، اسی وقت میں نے یہ تعبیر لے لی، یہ اس کی کذب بیانی اور سراسر جھوٹ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان عظیم ہے۔ غزالی زماں، رازی الدوراں رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرا جواب یہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا دیکھیے، اس نے خواب یہ دیکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پل صراط سے گزرتے ہوئے معاذ اللہ گرنے لگے، میں نے آپ کو پکڑ لیا، میں نے آپ کو سہارا دے لیا۔ اس نے خواب دیکھا نبی پاک کی ذات کے متعلق اور تعبیر اس کی لی ہے دین اور شریعت کے متعلق۔ نبی پاک ایک ذات ہے، دین اور شریعت ایک وصف ہے۔ ذات کی تعبیر وصف سے نہیں لی جا سکتی، ذات کی تعبیر وصف سے لینا یہ اصول اور قواعد کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا اور میری شکل اختیار بھی نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، حق دیکھا اور سچ دیکھا۔ تو اس کی تعبیر دین سے لینا یا شریعت سے لینا، چونکہ حضور ذات ہیں، ذات کی تعبیر وصف سے یا صفت سے نہیں لی جا سکتی۔ یہ دو جواب تو غزالی زماں کے تھے۔ ایک تیسرا جواب، میرے مربی، میرے محسن، سیدی و سندی، مأوائی و ملجائی، میرے استاذ کریم، استاذ العلماء والاساتذہ، سند المدرسین، حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد نور بخش سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاذ کریم، استاذ الاساتذہ، حضور ارشاد ملت مفتی ارشاد احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً، رب کائنات آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آپ نے تیسرا جواب حضور غزالی زماں، رازی الدوراں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو جوابات کے ساتھ تیسرے جواب کا اضافہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ یہ بلغۃ الحیران والے کا یہ کہنا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں آقا کریم کی مدد کروں گا، حضور کے دین کو مضبوط کروں گا، آپ کو تقویت دوں گا اور آپ کے دین کی تکمیل کروں گا، مکمل کراؤں گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے بیان کرنا ہے کہ حضور ایک ملا کے محتاج ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو سہارا دینے کے لیے یا اپنی ذات کی تکمیل کے لیے ایک ملا کے سہارے کے محتاج ہیں۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا عقیدہ ہے، اسلاف نے واضح طور پر بیان کیا، جیسا کہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں۔ ایک فارسی
کلاس پڑھنے والا بچہ بھی جانتا ہے، آنکھ آمد نہ فلک معراج او انبیاء و اولیاء محتاج او، کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ معراج کی بلندیوں تک چلے گئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مقام اور منصب پر فائز ہیں کہ سارے انبیاء سارے اولیاء نبی پاک کے در کے محتاج ہیں، آقا کریم سے فیضان کے حاصل کرنے میں یا کمالات کے حاصل کرنے میں حضور کے محتاج ہیں، پھر اس طرح تو حضور اس ایک ملا کے محتاج ہو گئے، یہ سراسر بہتان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تہذیب کی شرح ملا جلال کے حاشیہ میں صفحہ نمبر 7 پر علامہ ارتضیٰ علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم کامل فی ذاتہ و فی صفاتہ غیر مفتقر الینا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات بلا شبہ اپنی ذات میں کامل و اکمل ہیں، اپنی صفات میں بھی کامل و اکمل ہیں، غیر مفتقر الینا، وہ ہمارے بالکل محتاج ہی نہیں، مفتقر ہی نہیں، فی تحصیل کمالات ہی، اپنے کمالات کے حاصل کرنے میں رب کائنات نے ان کو تمام کمالات، تمام محاسن، تمام خوبیوں کا مجسمہ اور پیکر بنا کر بھیجا ہے۔ آقا کریم کسی کمال کے حاصل کرنے میں کسی ملا ملوانے کیا، نبی پاک تو کسی نبی کے بھی محتاج نہیں ہے، کسی بڑی سے بڑی ہستی کے بھی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نبی پاک تو وہ ہیں کہ خدا کے بعد مقام ہی آپ کا ہے، مرتبہ ہی آپ کا ہے، آپ کے فیضان سے لوگوں کو کمالات ملتے ہیں، لوگوں کو فیض ملتا ہے، لوگوں کو عطائیں ہوتی ہیں تو صدقہ مصطفیٰ کا ہے، وسیلہ مصطفیٰ کا ہے، چاہے جائے کہ نبی پاک اپنے دین کی تکمیل میں یا اپنی صفات کی تکمیل میں یا اپنی ذات کی تکمیل میں ایک ملا کے محتاج ہو جائیں، لہذا یہ نہیں ہو سکتا۔